انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم ترین بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو حق سچ سن کر عمل پیدا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گرامی اور مرتبت، بلا تشبیہ و تفصیل اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جَاءُوكَ، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر محبوب کیا کرے؟ تیری بارگاہ میں آ کر تیرا وسیلہ دے اور تیرے وسیلے سے دعا مانگے مجھ رب سے۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ فرماتا ہے جب محبوب تیرے وسیلے سے دعا مانگیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ مجھے دعا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ گرامی اور مرتبت، عنوان بڑا اہم ہے اور ایمان کا اہم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ کے اندر بالخصوص جو ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب جب کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اب لفظ ظلم جو ہے اس کا معنی یہ ہے، ظلم سے مراد رب ذوالجلال نے یعنی کوئی گناہ نہیں کہا، اللہ نے لفظ ظلم استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی ظلم کرنے سے مراد اللہ فرماتے ہیں کوئی شرک کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی زنا کر بیٹھے، کوئی چوری کوئی ڈکیتی کر بیٹھے، تو محبوب جب ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تیری بارگاہ میں آ کر تیرا وسیلہ دے کر مجھ رب سے دعا مانگے تو محبوب کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں رب ذوالجلال ان سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول کر لوں گا، اس لیے کہ میں اپنی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں بلا رہا، کیونکہ میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں غفور بھی ہوں یعنی بخشنے والا ہوں، میری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بخشش بھی ہے، جہاں پکڑ بھی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں جبار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں۔ غفار کا مطلب اللہ بخشنے والا ہے، اب جبار اللہ فرماتے ہیں میری صفت ایک جبار بھی ہے، میں چاہوں تو ایک نقطے پہ بندے کو بخش دوں اور چاہوں تو ایک نقطے پہ بندے کو پکڑ لوں، یعنی ایک نیکی پہ بندے کو چاہوں تو بخش دوں، چاہے پوری زندگی جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، اور محبوب اگر چاہوں تو ایک گناہ پہ بہت بڑے متقی پرہیزگار کو ہی پکڑ لوں۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، بخشش کرے تھے جے رحمت کرے تھے بخشے جاون میرے جے مقالے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اب کچھ لوگ اس آیات مقدسہ کا یعنی مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نہیں جو یہ آیت نافذ کی، یہ قرآن کا حکم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یعنی معبود کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اس وقت چونکہ سرکار ظاہری حیات میں زندہ تھے، اب سرکار وصال کر گئے ہیں، اب آیت کا حکم ختم ہو گیا ہے. پہلے حکم تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں آؤ، اب حکم چونکہ نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں، اب چونکہ نہ جاؤ. اب یہ کنسپٹ امت کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کا غلط معنی مطلب بتایا جاتا ہے. اب میں گناہگار سا ادنا سا طالب علم ہوں، میں دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، یعنی سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب تم ظلم کر بیٹھو تو سرکار کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر مانگو، میں رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. گرامی اور مرتبہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگو، میرے محبوب کا صدقہ دے کر مانگو، پھر میں رب تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یوں نہیں کہ ڈائریکٹ آ جاؤ میری بارگاہ میں اور منہ اٹھا کر مانگنے لگ جاؤ. فرمایا ایسے رب معاف نہیں کرے گا. اللہ جب بھی معاف کرے گا مدینے کے تاجدار کے صدقے سے معاف کرے گا. غلامی اور مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب آنے سے مراد یعنی اس دور کے لیے نہیں، سرکار نے صرف حکم دیا کہ جب سرکار حیات سے ظاہری دور کے اندر. اب اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ فرماتا ہے محبوب، یعنی قرآن کا یہ حکم ہے نسختی ہے، قرآن کا حکم منسوخ نہیں ہوا ابھی تک، یعنی قرآن بدلا نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک قرآن بدلے گا. لہذا جیسے قرآن کا حکم ہے، جیسے قرآن کی ہر آیت کا حکم ہے، ویسے ہی اسی قرآن کی آیت کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جو مرضی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تیری بارگاہ میں آئے، آ کر تیرا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگے، پھر میں رب معاف کروں گا. گرامی اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. انکسار کرتے کرتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ایک شیطان تھا، شیطان رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک راستے سے گزرے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان رو رہا ہے زارو قطار. آپ نے قریب جا کر پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ میں رو رہا ہوں اس بات پہ کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا. اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. مجھے بڑی ندامت ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہ مان کے لعنت اپنے منہ پر لے لی ہے. لہذا میں اللہ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا شیطان کہ پیارے موسیٰ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں کوہ طور پہ. لہذا آپ میری بھی عرضی پیش کر دینا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار عالم، شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، شیطان اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے. پڑھنے کا طریقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی کہتے ہیں کہ شیطان کو سمجھ لگ گئی کہ میں ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. اگرچہ شیطان جتنی مرضی طاقت رکھتا ہے، اگرچہ شیطان میں جتنی مرضی قوت ہے،
اگرچہ شیطان بندے کی خون کی حرکت ایسے کرتا ہے، یعنی خون میں ایسے شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے خون بھاگتا ہے جسم میں، فرمایا شیطان خون سے زیادہ سپیڈ سے بھاگتا ہے بندے کے جسم میں۔ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، مگر شیطان اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ ایسا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے جا کر کہیں کہ شیطان معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا میرے لیے معافی نہیں مل سکتی مجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے اللہ کو کہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چلے گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ پاک پروردگار عالم، شیطان ملا تھا راستے میں اور شیطان کہتا تھا کہ پاک پروردگار عالم، میں نے جو آدم علیہ السلام کو ناسجدہ کیا، مجھے اس پہ بڑی ندامت ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، شیطان کو معافی مل سکتی ہے مگر ایک شرط پہ کہ شیطان کو کہنا جا کر کہ جیسے تمہیں حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، یعنی جو جرم کیا اس کے مقابلے میں توبہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اسی لحاظ سے کرے۔ لہذا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو پھر سجدہ کر دے، ہم معافی دے دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، آ کر شیطان کو کہا یہ بات یاد رکھیں، ہر رونے والا بندہ سچا نہیں ہوتا، یعنی جو روئے بندہ کہ یہ سچا ہے، ہر رونے والا بندہ سچا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان اب معافی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تو ایسے کر کہ تیری معافی ہو جائے گی، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو شیطان نے جس وقت یہ بات سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی دے دوں گا مگر آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ مجھے تو شیطان نے سنیا، توجہ کرنے والی گل ہے، شیطان نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گل سنی تو شیطان سن کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تے کر لیندہ مگر حضرت آدم علیہ السلام جو زندہ سی میں اوٹو سجدہ نہیں کیتا، لہذا ہن تے حضرت آدم علیہ السلام مر چکے نے، ہن میں انہاں دی قبر تے جا کے سجدہ کنج کراں، یعنی غیر نبی نو غیر خدا نو کنج مننا، اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی اور نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے گا۔ اب شیطان کا جملہ سننے والا ہے، شیطان کہنے لگا اے موسیٰ، میں سجدہ ضرور کرتا مگر اب میں سجدہ کیسے کروں؟ آدم علیہ السلام تو وصال کر چکے ہیں، آدم علیہ السلام تو دنیا پہ رہے ہی نہیں، اب میں کسے سجدہ کروں؟ قبر کو جا کے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر، میں تیری خطا کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اب ادھر جو بات میں نے سمجھانا مقصود تھی وہ بات یہ ہے گرامی اور مرتبہ، اب شیطان مردود کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرنی ہو تو وسیلہ نبی کا دینا پڑتا ہے۔ اب پتا چلا کہ ہم بھی اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو محبوب کی بارگاہ میں آنا ہوگا، سرکار کا وسیلہ دے کے دعا کریں گے، اللہ سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گرامی اور مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت ماہی سنت حامی بدعت
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پر یہ منظر سمجھایا بندوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں جا رہا تھا تو نیت میری یہ تھی مدینہ شریف جانے کی۔ اب میں جب مدینہ شریف یعنی مکہ بندہ پہلے جاتا ہے پھر مدینے جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے، تو کسی بندے نے پوچھ لیا اے احمد رضا کدھر جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ اب سوال کرنے والے نے کہا کہ احمد رضا یعنی حج کرنے جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ ان کے توفیل تو خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ میں نیت میری یہ ہے میں مدینہ شریف جاؤں، یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پہلی منزل جسے حج کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر پہلی منزل رسول اللہ کی حج ہے تو پھر رسول اللہ کی آخری منزل کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے گرامی اور مرتبہ یہ ہوتے ہیں عشق والے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا بتائیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مکے سے مدینہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ رہے، آپ کا یعنی شہر تھا، اور رسول اللہ وہاں پر وصال کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر ہے ابھی تک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کا جو جسم اطہر ہے یعنی جسم مبارک ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ اب جو رسول اللہ کا جسم پاک ہے وہ جس جگہ پر جس زمین پر مس ہو چکا ہے، جس زمین پر لگ چکا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زمین بھی عرش علیٰ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا جو جسم ہے یعنی جسم مبارک ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں بنائی کہ جو مدینے کے تاجدار سے افضل ہو۔ حضرات گرامی اور مرتبہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بھئی مکہ اس لیے افضل ہے کہ مکے میں بیت اللہ شریف ہے اور مکے میں جو ہے کہ حج اسود ہے، مکے میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، حج کا جو سارا پروسیجر ہے وہ مکے میں ہے، مدینے میں کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل ہم مکے کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، مکے کی شان اپنی جگہ، مکے کا مقام اپنی جگہ، مگر مکے میں حج ہوتا ہے قبول مدینہ شریف میں جا کر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں حج کرنے جاؤ، حج کر کر واپس آ جاؤ، آگے مدینہ شریف نہ جاؤ، لہذا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر جاؤ تو صرف مسجد نبوی شریف کی نیت سے جاؤ اور کسی نیت سے مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کی قبر مبارک کا روضہ پاک کا اگر تصور کر کے جاؤ گے تو شرک ہوگا۔ اب یہ لوگ حج کے موقع پر بھی یہ پامفلیٹ شائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکے سے مدینے نہ جاؤ، بس حج مکے میں ہو جاتا ہے، حج کر کے واپس چلے جاؤ تمہارا حج مکمل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہاں پر بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں کئی ہزار سال پہلے بیت اللہ شریف کے اندر بت تھے، بہت بڑے بڑے بت، اور سب سے بڑا بت ایک مکے کی چھت پہ بھی پڑا تھا جسے فتح مکہ کے بعد سرکار نے سارے بتوں کو ختم کر دیا، توڑ دیا۔ اب رسول اللہ نے جب مکے کو پاک کیا ان بتوں سے، کیا کیا؟ پاک کیا ان سارے بتوں سے، اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی،
یہاں اسلام کا نام لیا جائے گا، مکے کو پاک رسول اللہ نے کر دیا، یعنی بتوں سے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف ہمیں پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بیت اللہ انسانوں کو پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو، سیاہکار ہو، پاپی ہو، فرمایا ایک مرتبہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لے، حج اسود کو بوسہ دے دے، فرمایا اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ماں کی شکم سے آج پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ بیت اللہ مسلمانوں کو، گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو پاک کرتا ہے۔ اب بتاؤ بیت اللہ کو کس نے پاک کیا؟ مدینے کے تاجدار نے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں کو پاک بیت اللہ کرتا ہے، بیت اللہ کو پاک مدینے کے تاجدار نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اب لوگ کہتے ہیں نہیں پھر بھی مکے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مدینے میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لاکھ زیادہ ہوتا ہے کہ 50,000۔ میں نے کہا بھئی بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مگر فقیر کا بھی ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی ہے۔ اب مثال کے طور پہ 1,00,000 ہے، اب 1,00,000 پاکستان کا ہو اور 50,000 دینار سعودیہ کے ہوں، تو مجھے بتاؤ 1,00,000 زیادہ ہے کہ 50,000 دینار زیادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح، 50,000 دینار زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے تعداد نہیں بتائی، اللہ نے فرمایا کہ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب مکے میں ہے اور 50,000 یعنی نماز پڑھنے کا ثواب، یعنی ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مکے میں ملتا ہے، اور مدینے میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ گرامی اور مرتبت، جملہ سمجھنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مکے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ مکے میں رسول اللہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کو اللہ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے مکے کو آباد کر دیا۔ رسول اللہ نے جب مکے کو یعنی آباد کیوں کیا؟ رسول اللہ نے وہاں پیدا ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ جب مکے میں آپ اپنی بیوی کو حضرت اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے، گرامی اور مرتبت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کو چھوڑ کر آئے، تو مکہ کے اندر پانی تک موجود نہیں تھا۔ تو اب جب رسول اللہ کا یعنی رسول اللہ پیدا ہوئے تو مکہ اچھے طریقے سے آباد ہو چکا تھا، اس لیے کہ رب کو گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب مکے میں پیدا ہو اور مکہ ویران ہو۔ فرمایا میرے محبوب نے صدیوں بعد پیدا ہونا ہے، میں چونکہ صدیوں پہلے اپنے محبوب کے آنے کا بندوبست کر دیتا ہوں اور مکے کو آباد کر دیتا ہوں۔ غلامی اور مرتبت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، اولاد والے صاحبی تیرے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیسے ہوتے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ہوتے؟ یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، بنا کیسے ہوتا جہاں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کوئی شے بھی نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، دولات والے صاحبی تیرے در کی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کائنات میں اگر کوئی شے ہے تو یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ میں نے کہا بھئی بات میں ختم کر دیتا ہوں، بتا میں دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر دینا۔ اب مجھے بتائیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کا جو روضہ پاک ہے وہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوسری مرتبہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جس کی کوئی تعداد گن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو کوئی تعداد گن ہی نہیں سکتا، تعداد کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تصور تو کریں 70,000 صبح آتے ہیں شام تک درود پڑھتے ہیں،
70,000 پھر واپس جاتے ہیں آگے